ایک کتاب ہے جمال الاولیاء، کیا نام ہے؟ اور اتفاق کی بات ہے یہ کتاب بھی لکھی ان کی ہے جو ولیوں کے بارے میں غلط قسم کی باتیں کرتے ہیں، ان کے بڑے گرو گھنٹالوں نے لکھی ہے۔ اشرف علی تھانوی نے جمال الاولیاء کتاب لکھی ہے۔ آج میں اس کا ایک واقعہ سنانے لگا ہوں، سنو گے طبیعت خوش ہو جائے گی۔ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مزار پر انوار پر ایک گویہ بیٹھا ہوا ہے۔ گویہ سمجھتے ہیں نا؟ اچھا، وہ بیٹھا بار بار ایک شعر کی تکرار کرتا جاتا۔ آپ نے دیکھو کئی نعت خواں ایک شعر بار بار پڑھتے ہیں، اسی طرح قوالی والے بھی کئی شعر بار بار پڑھتے ہیں۔ اچھا، وہ یہ شعر بار بار پڑھ رہا تھا۔ شعر کیا تھا؟ وہ کہتا تھا کہ غریبوں کی تو سنتا نہیں تو نام کیوں رکھا ہے غریب نواز؟ نہیں سمجھ لگی؟ غریبوں کی تو سنتا نہیں تو نام کیوں رکھا ہے غریب نواز؟ اچھا، اس شعر کو بار بار پڑھتا جا رہا ہے۔ غریبوں کی تو سنتا نہیں تو نام کیوں رکھا غریب نواز؟ غریبوں کی تو سنتا نہیں تو نام کیوں رکھا غریب نواز؟ یہ بار بار شعر تکرار کرتا جا رہا ہے۔ میں اتنے میں ایک اللہ کا نیک بندہ آیا، بڑا نورانی چہرہ تھا، اس نے اس سے مصافحہ کیا۔ مصافحہ کرتے ہوئے اس نے اس کو کچھ دیا، اور یہ جو گویہ تھا نا یہ خاموش ہو گیا۔ یہ جو شعر بار بار پڑھ رہا تھا نا وہ بند کر دیا، خاموش ہو گیا۔ اسی جگہ پر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی وہ بھی وہاں پر حلقہ لگا کے بیٹھے تھے۔ آپ وہاں سے اٹھے اور اس گویے کے جا کے ہاتھ چومنے لگ پڑے۔ یہ جو گویہ بار بار پڑھ رہا تھا نا غریبوں کی تو سنتا نہیں تو نام کیوں رکھا غریب نواز، اس گویے کے ہاتھ چومنے لگ پڑے۔ مریدین جو تھے وہ بڑا پریشان ہوئے کہ یار ہمارے اتنے بڑے ولی کامل یہ گویوں کے ہاتھ چوم رہے ہیں۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد جب وہ واپس تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا حضرت صاحب ہمیں سمجھ نہیں لگی، آپ اللہ کے ولی نظام الدین اولیاء اتنے بڑی ہستی، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے مریدوں میں بڑی بڑی بزرگ ہستیاں موجود ہیں۔ امیر خسرو جیسے ان کے مرید ہیں رحمۃ اللہ تعالی، بڑی بڑی بزرگ ہستیاں۔ اچھا، تو کہنے لگے ہمیں آج کی سمجھ نہیں لگی، آپ اس گویے کے ہاتھ چوم رہے، وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے پھر وجہ کیا بتلائی، سنو ذرا۔ کہنے لگے یہ جو گویہ تھا نا اس کی بچیاں جوان تھی، تو یہ شادی کرنا چاہتا تھا تو اس کے پاس اسباب نہیں تھے۔ اس نے رشتہ دار عزیز و اقربا ملنے گننے والے سب سے کہا کہ بھائی میں نے بچیوں کی شادی کرنی ہے، میری کو مدد کرو۔ کہنے لگے کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ جب یہ ہر طرف مایوس ہو گیا تو یہ خواجہ صاحب کے مزاج شریف پر آ کر یہ شعر باز بار پڑھنا شروع کر دیا۔ غریبوں کی تو سنتا نہیں تو نام کیوں رکھا غریب نواز؟ کہنے لگے یہ اس انداز سے پڑھ رہا تھا، دل سے پکار رہا تھا کہ خواجہ صاحب مزار پر انوار سے باہر آئے اور اس کو دے کر گئے ہیں، اس لیے میں نے سوچا جس ہاتھوں کے ساتھ خواجہ صاحب کا ہاتھ لگ گیا میں اس ہاتھوں کو بوسہ دیا۔